اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال تعالی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا۔ محترم بھائیو، آج کے گفتگو کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک منتظر ہے کہ کون آگے بڑھ کر مجھے تھامے گا یا میرا دست و بازو بنے۔ قرآن پاک انتظار میں۔ اس موضوع کا میں نے انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میں نے بھی اپنے عزیزوں میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک شخص اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، اس کو کامیاب آدمی بناؤں گا۔ پھر اس کو پڑھانے، لکھانے، کامیاب آدمی بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح پڑھایا، لکھایا، پھر وہ اس کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ جرمنی میں انہوں نے اس کو بھیجا۔ اب اس کے لیے ان کے پاس پیسے کم تھے تو انہوں نے اپنا رقبہ بیچ دیا، لڑکے کو وہاں بھیجا۔ وہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گیا اور آج وہ اچھے خاصے پیسے کما رہا۔ آج میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، ہاں جی، جو آپ نے اپنے بیٹے پر محنت کی تھی، جو اس کے بارے میں سوچا تھا، جو آپ اس کو بنانا چاہتے تھے، اس پر آپ نے انویسٹ کی، تو آپ کامیاب رہے کہ ناکام؟ اس نے کہا جی کامیاب رہا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، وہیں جرمنی میں وہ سیٹ ہے، نوکری لگا ہوا ہے، اچھی خاصی تنخواہ لے رہا ہے، وہ یہاں پر اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑی میں گھوم رہے ہیں، پلاٹ شلاٹ خرید رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مطلب آپ کامیاب رہے؟ میں نے پھر ان سے یہی سوال کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہم نے اپنے بیٹے پر انویسٹ کیا، اس کو بنانا چاہا، بنا دیا، وہ بن گیا۔ میں نے کہا ہم نے اسلام پر کیا انویسٹ کیا، قرآن پر ہم نے کیا انویسٹ کیا، قرآن کے بارے میں ہم نے کیا خواب دیکھا؟ یہ ہم سب سے سوال ہے۔ بتائیے، ہم سب قرآن کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں جتنا ہم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اس کو بنانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، اس کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مستقبل کو بہت روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتائیے، قرآن پر ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے؟ سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا۔ پھر ہم قرآن سے کیا شکوہ کریں؟ قرآن سے ہم بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، بس قرآن کو دینا کچھ نہیں چاہتے۔ ہم قرآن سے صرف لے رہے ہیں نیکی، ثواب، ایمان، وہ گھر میں برکت، رحمت، جنات کو بھگا لو، مردے بخشوا لو، قرآن خوانی کروا لو، یہ سب ہم لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن کو دیا کیا دیا آپ نے؟ بتاؤ۔ کوئی خاص وقت ہی دیا ہو، کوئی خاص توجہ ہی دی ہو، اس کے لیے کچھ پلان ہی کیا ہو، کچھ سوچا ہی ہو ہم نے؟ اس کو ہم ثانوی مسئلہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو 10ویں نمبر کا مسئلہ سمجھتے۔ ہمارا پہلے نمبر کا مسئلہ کوئی اور ہے، دوسرے نمبر کا مسئلہ کوئی اور ہے، تیسرے نمبر کا مسئلہ کوئی اور ہے۔ قرآن کے بارے میں، قرآن آپ کی زندگی کا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ قرآن تو ہماری زندگی کا بڑا مسئلہ ہے ہی۔ بتائیے، آپ نے قرآن کو اپنی زندگی کا کوئی اہم مسئلہ بنایا؟ قرآن پر کوئی آپ نے انویسٹ کیا ہے؟ دوسری مثال لیں، آپ کے سامنے بے شمار لوگوں کی مثالیں ہیں۔ کوئی یہاں سے امریکہ گیا، برطانیہ گیا، یا یہیں پر دیہاتوں سے اٹھ کر لاہور شہر میں آیا اور اس نے کوئی کام چھوٹا کیا، کوئی ریڑھی سے کام شروع کیا، کوئی چھاپڑی سے کام شروع کیا، کوئی نوکری سے کام شروع کیا، لیکن اسے بڑے خواب دیکھے تھے کہ میں ایک دن شہر کا امیر آدمی بنوں گا، کامیاب بزنس مین بنوں گا، میرا اتنا بڑا گھر ہوگا، میرا اپنا پلازا ہوگا، ایسی گاڑی میرے پاس ہوگی۔ اس نے سوچا اور وہ آیا، پھر اس نے محنت کی،
اور محنت کر کے وہ بڑا آدمی بن گیا، اس کی بڑی سی کوٹھی ہے، بڑا سا گھر ہے، یا باہر کے ملکوں میں کوئی گیا. ایک دن میں انٹرویو ایک سن رہا تھا، کوئی پاکستان کا بندہ ہے، وہاں گیا، وہاں جا کر اس نے کام شام شروع کیا اور آج وہ کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک. سوال یہ ہے، لوگ ایک گھر سے بڑا محل بنا لیتے ہیں، ایک دکان سے پوری مارکیٹ سجا لیتے ہیں، چھوٹے سے پلاٹ سے وہ زمین بنا لیتے ہیں. یہ انسان نے بنایا. یہ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بزنس مین ہمارے سامنے ہیں. بتائیے ذرا، یہ سارے لوگ تو ترقیاں کر رہے ہیں، اسلام کہاں ہے؟ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، ان کی عمریں 70 سال 80 سال کے قریب ہو چلی ہیں. جہاں پر اسلام آج سے 50 سال پہلے تھا، وہیں پر آج 50 سال بعد ہے. اسلام اونچا کیوں نہیں ہوا؟ اسلام کی عمارت بلند کیوں نہ ہوئی؟ اسلام خود کفیل کیوں نہ ہوا؟ قرآن کو ہم نے بطور نظام کیوں نہیں مان لیا؟ قرآن کے حقوق ہم نے کیوں نہیں دے دیے؟ قرآن کو دنیا میں غلبہ کیوں نہ ہو گیا؟ کاروبار میں ہم اونچے نکل گئے، سیاست میں ہم اونچے نکل گئے، بچوں کو ہم نے پڑھا لکھا کر ان کی لاکھوں روپے تنخواہ لگوا دی. قرآن وہی ہے، اسلام وہی ہے، مسائل جو کہ تو ہیں. کل بھی ہم انگریز کے غلام تھے، آج بھی ہم انگریز کے غلام ہیں. کل بھی ہم پر انگریز کا قانون چلتا تھا، آج بھی انگریز کا قانون چلتا ہے. آج بھی ہم اسلام کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، بے سکونی بڑھ رہی ہے، حیا شرم ختم ہو رہا ہے. یہ 50 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے، 50 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں. کوئی ایک مسئلہ بتا دو جو حل ہوا ہو. حل کیوں نہیں ہوا مسئلہ؟ اس لیے ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، ہم نے قرآن پر انویسٹ نہیں کیا، ہم نے قرآن کو مقصد نہیں بنایا. لوگوں نے ترقیاں کی، کاروباروں نے ترقیاں کی، محلات بن گئے، اسلام کی عمارت وہیں کی وہیں. بتاؤ اسلام کی عمارت کی تعمیر کون کرے گا؟ اسلام کو کھڑا کون کرے گا؟ اس قرآن کو بطور نظام کے کون مانے گا؟ قرآن منتظر ہے کہ قرآن کے مقابلہ میں بہت سارے نظام دنیا میں چل رہے ہیں، قرآن کا رستہ روک رہے، قرآن کا منہ چڑھا رہے، لیکن قرآن پاک کیا کر سکتا ہے؟ چونکہ قرآن پاک ہماری آزمائش ہے، قرآن پاک ہمارا امتحان ہے. ہم قرآن والے ہیں کہ قرآن والے اس کتاب کو بطور نظام کے مان کر اس کو دنیا سے منوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. اب ایک اور مثال صحابہ کرام کے زمانے سے رضی اللہ عنہم. میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، جب ہم یہاں آئے تھے ہم نے ایک پلاٹ خریدا، وہاں ہم نے ایک پورشن بنا لیا تھا، اس میں ہم رہتے تھے. پھر دوسرا بن گیا، پھر تیسرا بن گیا، آدھا سا چوتھا بھی بن گیا. عمارت بنتی گئی، تعمیر ہوتی گئی. اچھا کیسے بن گئی؟ وہ کیسے بن گئی؟ بغیر پیسوں کے بن گئی، بغیر محنت کے بن گئی، بغیر کوشش کاوش کے خود بخود تعمیر ہو گئی؟ وہ نہیں ہوئی، بنانی پڑی. اچھا ہم ادھر تعمیر کر رہے ہیں اور وہ ہمیں تعمیریں نظر آ رہی ہیں. اب چلو 1445 سال پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور حجرہ دیکھو. آپ نے اپنا گھر تعمیر کیا اور گھر تعمیر کیا، کیا حضور کے پاس پیسے نہیں آتے تھے؟ اتنا مال غنیمت آیا. اللہ کے رسول ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دیا کرتے تھے، اتنا مال غنیمت آیا. وہ سارے کا سارا مال غنیمت کس کے پاس آتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہی تو مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تکڑے جوان آدمی. ان کا قد اتنا بڑا تھا، وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ کسی سواری پر بیٹھے. جب وہ
بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کر مدینہ میں آئے تھے، ان کا کرتا پھٹ گیا تھا، مدینہ میں کسی بندے کا ان کو کرتا پورا نہیں آتا تھا، اتنا بڑا قد، پھر عبداللہ بن ابی کا قد بھی بڑا تھا، اس نے کرتا دیا، اس لیے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی منافق کو جب وہ مرا بطور کفن کے اپنا کرتا دیا۔ تگڑے آدمی ہیں بڑے، بتاؤ 6.5 فٹ کا بندہ، اچھا کڑیل تکڑا جوان، کتنا وزن اٹھا لیتا ہوگا؟ ایک عام سا مزدور سیمنٹ کی بوری 100 من کی ہوتی اٹھا لیتا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ جو پلے دار ہوتے ہیں، یہ جو گندم وغیرہ اناج ٹرالی پہ لاتے ہیں پلے دار، اس اکیلے بندے نے 3 بوریاں کمر پہ اٹھائی ہوئی تھی، 3 بوریاں، اور بوری 2 من کی بھی لگا تو 6 من، تو ایک تکڑا آدمی کتنا وزن اٹھا، اندازہ لگائیے گا۔ مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا سونے چاندی کا، آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے مال دو۔ اللہ کے رسول نے کہا چچا اٹھا لو۔ چچا نے کیا کیا؟ چادر بچھائی، چادر، اور چادر بچھا کے جیسے دیہاتوں میں اور مشین کے سامنے پٹھے کترے ہوتے ہیں نا، اور پھر بچھاتے ہیں چادر اور پھر مگرا چڑھاتے ہیں، ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے، پھر چادر کو لپیٹ کر بڑھاوا دینے لگے، اٹھایا نہیں گیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول کسی بندے سے کہہ دو تھوڑا سا اٹھوا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھوائیں گے، کسی کو نہیں کہیں، خود اٹھا دو۔ ان کو نکالنا پڑا، اور پھر بڑے اوکھے سوکھے ہو کر انہوں نے وہ اپنے موڈے پہ سونے چاندی کا مغرا مارا، اور گرتے پڑتے ٹیڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، مال کتنا آیا، اور اس مال سے محل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اتنا مال تو دے چکے۔ اچھا بتاؤ، مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر کا محل تھا، اور تھا محل کہ نہیں؟ کہیں آپ نے سنا ہو، کسی خطیب سے واعظ سے سنا ہو، کسی سیرت کی تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہو کوئی محل تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت عمر کا محل تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین آدمی، 900 اونٹ صدقہ کرنے والا بندہ، منوں کے لحاظ سے چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی محل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی محل؟ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محل تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ بنا نہیں سکتے تھے؟ بنایا کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے آج ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں 2 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں اور رہ سکتا ہوں، میرا گزارا ہو رہا ہے، میرے پاس پیسے آئیں گے 10-20 لاکھ کہیں سے اکٹھے آ گئے، پہلی سوچ کیا آئے گی؟ مکان وسیع کرو، محلہ چھوڑو، سوسائٹی میں جاؤ، یہی سوچ آئے گی نا؟ گاڑی اگر چھوٹی ہے بڑی گاڑی لے لو، موبائل اگر چھوٹا ہے بڑا موبائل لے لو، اگر جوتے سستے ہیں تو مہنگے جوتے لے لو، کپڑے اچھے لے لو، سوچ آئے گی نا؟ ہماری سوچ یہ ہے، ہم مکانوں کو تعمیر کرتے ہیں، ہم سڑکوں کو تعمیر کرتے ہیں، ہم کپڑا لتا جوتا اچھا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بعد جب پیسے آئے، خوشحال ہوئے، مال غنیمت آئی، انہوں نے وہ سارے کا سارا مال دوبارہ اسلام پر انویسٹ کیا، قرآن پر لگایا، حدیث پر لگایا، اسلام کا تعاون کیا انہوں نے۔ لہذا ان کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے اور اسلام سر بلند تھا۔ گھر چھوٹے تھے، اسلام کیا تھا؟ بلند تھا، بطور نظام کے تھا، دنیا مان رہی تھی، اسلام قبول کر رہے تھے لوگ، بڑی بڑی دور سے کفار کے سرخیل اور بڑے بڑے تاجدار اور بادشاہ وہ اسلام کی طاقت اور سطوت اور قوت سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ اسلام نیچے ہے، ہماری تعمیرات اونچی۔ اسلام تو پھر نیچے کس نے کیا ہوا ہے؟ ہم نے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس اسلام کو
سر بلند کرنا چاہے اللہ 1 منٹ سے پہلے لمحوں میں اسے غالب کر دے. لیکن یہ مسئلہ اللہ کا نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ نہ اسلام کی آزمائش ہے، نہ قرآن کی آزمائش ہے، نہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کا یہ کام ہے. نہیں، ہم مسلمانوں کا کام ہے. چونکہ میں نے دعویٰ کیا کہ میرا دین کیا ہے. اب قبر میں سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے. جو دنیا میں دعویٰ کرے گا کہ میرا دین اسلام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اسلام کو کیا کرے؟ سر بلند کرے، اس پر انویسٹ کرے، اس کو تعمیر کرے، اس کے لیے خرچ کرے، اس کو اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بنائے. ایک بچہ بچپن سے آپ اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر ایک بچے کو پالتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بھاگنے لگتا ہے، پھر آپ اس کو اسکول داخل کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نرسری، پریپ، 5ویں، 6ٹھی، 10ویں، FSC، BSc کر کے وہ ایک دانا بینا سمجھدار شخص بن جاتا ہے. کیسے بن گیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ہماری محنت ہے، پلاننگ ہے. ماں باپ سوچتے ہیں، ماں باپ جاگتے ہیں، ماں باپ پیچھا کرتے ہیں، ماں باپ اسکول میں ڈالتے ہیں، ماں باپ اکیڈمی میں ڈالتے ہیں، ماں باپ اس کو جگاتے ہیں کہ بیٹا امتحان ہے، جاگو مت سو. بعد باپ ڈانٹتا بھی ہے، مار بھی لگاتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، لالچ بھی دیتا ہے. کیوں؟ کہ یہ کچھ بن جائے. ہم نے ایک بیٹے جتنی توجہ اسلام کو دی. اگر ہم سب اسلام کو بیٹے جتنی توجہ دیتے، اسلام بھی پھلتا پھولتا، یہ قد آور ہوتا، سر بلند ہوتا، دنیا میں غالب ہوتا، یہ اس کی تعمیر ہو جاتی. آج دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں. دبئی نے برج خلیفہ بنایا کہ دنیا کی بڑی عمارت بنا لی. مکے والوں نے مکہ ٹاور بنایا، بڑی عمارت بنا لی. اور اب کئی اور ملک سوچ رہے ہیں ہم ساری دنیا سے اونچی عمارت بنائیں گے. یہ کس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ کس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ عمارتوں پر. اسلام پر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اسلام تعمیر نہیں ہو رہا. اسلام کو تعمیر کرو. اور اسلام کی یہ خوبی ہے، جب تم اسلام کو تعمیر کرو گے اپنے افکار سے، اپنی دولت سے، اپنی اولاد سے، اپنی فکر سے، جب تم اسلام کو سر بلند کرو گے، اس کے ساتھ تم خود بخود بلند ہوتے چلے جاؤ. اسلام تمہیں چھوڑے گا نہیں. اسلام تمہیں اپنے ساتھ عزت دے گا، بلندی دے گا. اور اسلام کا مقدر بالآخر غلبہ ہے، بلندی ہے، عروج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام دنیا میں غالب اور بلند ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے. قرآن پاک کی بشارت سن لو. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو کہہ دیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول بالآخر غالب آ کر رہیں گے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب میرے بھائیوں، قرآن کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لو. یہ قرآن ہے کیا؟ جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے کیا؟ نام دو اس کی. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ہے کیا؟ کیا ہے یہ؟ ہدایت ہے. ہدایت کس لیے ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا ہدایت حاصل کریں اس سے؟ سوال ہے، جواب دو. ہم قرآن والے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچو، بتاؤ. کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام تو ہے، مان لیا. اللہ کلام میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہدایت ہے؟ یہی مسئلہ ہے. سنو، سمجھ لو، دماغ میں بٹھا لو. یہ قرآن اللہ رب العالمین کی پالیسی ہے. کلام اللہ میں ہدایت میں کیا ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا چاہتا ہے، پالیسی ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ کی پالیسی کس کی ہے؟ اب یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث اور آیت پڑھی، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ بلند ہونے کی پالیسی ہے۔ آیت پڑھی ابھی میں نے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ دنیا میں غلبے کی پالیسی ہے۔ اچھا، اب یہ غلبے کی پالیسی ہے، اب یہ جو غلبے کی پالیسی ہے، اب دنیا والے جب بھی غلبے کی پالیسی بناتے ہیں، کوئی جنگ کی پالیسی بناتے ہیں، دوسرے ملک کو ہرانے کی پالیسی بناتے ہیں، وہ تو اس کو خفیہ رکھتے ہیں۔ وہ اس کو کیا رکھتے ہیں؟ اوپن نہیں کرتے اس کو۔ مثلا امریکہ اور رشیا کی سر جنگ چلتی رہی پیچھے، تو ان کی پالیسیاں خفیہ ہوتی تھی کہ واضح ہوتی تھی؟ خفیہ ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کون کیا کر رہا ہے، کون کس کا جاسوس ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ان کا پلان جو ہوتا ہے وہ خفیہ ہوتا ہے۔ پیچھے ہمارے دروس چلتے رہے یہودی پروٹوکولز پر، دنیا کو تسخیر کرنے کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا، وہ کتنے سال تک خفیہ رہا۔ انہوں نے واضح ہونے، جب بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کی پالیسی بنتی ہے، اور دشمن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اپنے جاسوس بھیج کر وہ جنگ کا پلان چوری کروا لیں۔ جب پلان چوری ہو جائے گا، اس ملک کو ہرانا آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پالیسیاں کیا ہوتی ہیں؟ خفیہ ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کی پالیسیاں ہیں جو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ ملکوں کی پالیسیاں ہیں جو چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کس کی پالیسی ہے؟ اس لیے اللہ نے چھپا کے صاف 3 جگہ قرآن میں فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ کیوں مبعوث فرمایا؟ تاکہ وہ اس اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ نے اپنی پالیسی چھپائی ہے، ساری دنیا سنے، یہودی سنے، عیسائی سنے، ہندو سنے، کمیونسٹ سنے، تاریخ سنے، جو بھی اسلام کا مخالف ہے وہ سن لے، سمجھ لے، قرآن خرید کر پڑھ لے۔ پھر اتنی اوپن پالیسی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چیلنج دے رہا ہے، اور دنیا میں جو زور لگا سکتا ہے زور لگا لے، تیاری کر سکتا ہے تیاری کر لے، اپنی طاقت اور قوت کو آزما لے۔ وہ اپنے وسائل لائے، اپنی فوجیں لائے، اپنی طاقتیں لائے، اپنی قوتیں لائے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ غالب آئے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ نے اپنا آخری رسول بھیج دیا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے ساری دنیا کے لوگوں کو، آؤ جو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا میدان میں آؤ۔ یہ ہے پالیسی۔ اللہ نے اپنی پالیسی چھپائی، کیوں نہیں چھپائی؟ چونکہ مالک اور خالق اور الہ اور شہنشاہ کل اللہ ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کو پالیسی چھپا کے بنائے۔ اس کو زیب یہی دیتا ہے چونکہ سارے لشکر اس کے ہیں، ساری قدرتیں اس کی ہیں، ہوائیں فضائیں اس کی ہیں، اس کو زیب یہی دیتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے علل اعلان کرے، ڈنکے کی چوٹ کرے، ساری دنیا کو بتا کے چیلنج کر کے کرے کہ میں رب ہوں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پالیسی ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اس دین کو اللہ خود دنیا میں غالب کرے کہ اللہ کے ماننے والے بندے کریں۔ بتائیں اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، تم اپنے بیٹوں کی چاہتے تو جانتے ہو، اپنے بھائیوں کی چاہتے تو جانتے ہو، اپنے لیڈروں سربراہوں کی چاہتے تو جانتے ہو، اپنی بیویوں اور بچوں کی چاہتے تو جانتے ہو۔ ذرا یہ بھی سوچو کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہو، سجدے میں سر رکھا ہو، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جو بھی زبان آپ کی ہے، آپ نے کہا ہو کہ یا اللہ میں جاننا چاہتا ہوں تیری چاہت کیا ہے، اللہ میں تیری چاہت پر قربان ہو جاؤں گا، اللہ میں تیری چاہت پر قربان ہونا چاہتا ہوں، اللہ تیری چاہت کیا ہے مجھے القاء کر دے، اللہ میرے دل میں ڈال دے،
اللہ مجھے اپنی چاہت کے مطابق بنا لے، اللہ میں تیری چاہت جاننا چاہتا ہوں، اور پھر تیری چاہت کو جان کر میں تیری چاہت پر اپنا جی جان لگانا چاہتا ہوں، اپنا گھرانہ لگانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد لگانا چاہتا ہوں، اپنی ذہنی صلاحیتیں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں اور اپنی اپنی چاہتوں میں لگے ہوں گے، لیکن یہ تیرا بندہ، یہ تیرا خاک سار بندہ، یہ تیرا ادنا سا بندہ، میں اپنے رب کی چاہت پر اپنے اللہ سے کبھی مانگو تو صحیح، کبھی دعا تو کرو، کبھی اس طرح اللہ کے سامنے ذہن بنا کر بیٹھو تو صحیح۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں اللہ سے ہم نے پوچھا؟ آپ گھر جائیں، سارے بچے خوش باش ہو، بھاگ دوڑ رہے ہو، ایک بچہ بالکل افسردہ سے بیٹھا ہو، کیا آپ اس سے نہیں پوچھتے بیٹا تو کیوں افسردہ بیٹھا، کیا ہوا تجھے، تیرے چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ پوچھتے ہو کہ نہیں؟ اور پوچھتے ہو، آواز سے پہچان لیتے ہو کہ بیٹا پریشان ہے، فون پر بات کرے ماں، فون پر بات کرے بیٹا ماں سے، آواز پریشانی والی ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں کی آوازوں سے ان کی پریشانیوں کو جاننے والوں، اپنے رب مالک الملک جس کی زمین پر تم رہتے ہو، جس کا دیا کھاتے ہو، جس کی دی ہوئی زندگی جیتے ہو، تمہارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس مالک کا دیا ہوا ہے، لیکن آج تک تم نے اس مالک سے نہیں پوچھا مالک تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری منشا کیا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، سنو، ایک بادشاہ تھا، اس کی کافی ساری کنیزیں، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کنیزوں کو بلاؤں اور ذرا آزماؤں۔ بادشاہ نے بلایا، کنیزیں آ گئیں، بادشاہ کے پاس سونے کے سکے تھے، بادشاہ نے کنیزوں کی طرف سونے کے سکے اچھال دیے، اب سونے کے سکے اچھل رہے اور کنیزیں ان کو جھپٹ جھپٹ گئے پکڑ رہی ہیں، جھولیوں میں ڈال رہی، جھولیاں بھر رہی، سونے کے سکے مل رہے، ایک کنیز پاس کر لی، وہ کوئی سکہ نہیں اٹھا رہی، پرواہ ہی نہیں کر رہی، وہ صرف بادشاہ کو دیکھ رہی۔ اب یہ سب سے الگ ہے، بادشاہ حیران ہے کنیز سونے کے سکوں کی پرواہ نہیں، یہ نہیں بھاگ دوڑ رہی، یہ نہیں سکے اٹھا رہی۔ بادشاہ نے اس کنیز سے کہا بھائی تمہیں سونے کے سکوں کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں نہیں اٹھاتی؟ کنیز نے کیا کہا بادشاہ سلامت، سونے کے سکوں کی ضرورت تو ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ سونے کے سکے تو میں بعد میں بھی حاصل کر سکتی ہوں، لیکن آج بادشاہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے آپ کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میں نے کہا سکوں کو چھوڑو، بادشاہ کا دیدار کرو۔ میری نظر میں آپ کا دیدار سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی، میں سونے کے سکوں کو آپ کے دیدار پر قربان کرتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسے سونے کے سکے، ایک طرف بادشاہ کا دیدار ہے، دوسری طرف سونے کے سکے ہیں، مجھے سونے کے سکے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ نے باقی کنیزوں سے زیادہ اس کو اشرفیاں دے دی، بادشاہ کے دل میں اس کی عزت بن گئی، بادشاہ کے دل میں اس کی چاہت بھی پیدا ہو گئی۔ ہاں، ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف دنیا ہے، ہم کس طرف جاتے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے نا، یہ کس طرف جاتے ہیں؟ کلمہ میرا پڑھتے ہیں، نام میرا لیتے ہیں، خالق مالک رازق مجھے مانتے ہیں، عزت اور ذلت کا مالک مجھے سمجھتے ہیں، لیکن میں موجود ہوں، میرا گھر موجود ہے، میری آواز موجود ہے، میرا دین موجود ہے، میری کتاب موجود ہے، میں ان کو پکار رہا ہوں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے سکوں کے پیچھے بھاگ رہے، مجھ رب کی ان کو کوئی پرواہ۔ اب جاؤ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے دور میں، صحابہ کرام ایک طرف ان کو دنیا کی چمک اور دمک، وزارتیں اور حکومتیں بلا رہی تھیں، اور دوسری طرف اللہ کا دین تھا، انہوں نے دنیا کو ٹھاکر ماری اور اپنے رب کی طرف چلے۔ غزوہ احد ہے، ایک صحابی ہے کھجوریں کھا رہے، جب کھجوریں کھا رہے دل میں خیال آیا، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا اللہ کی جنت سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، ادھر ہی کھجوریں پھینکی،
دشمن جہاں گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں جا کر گھسا اور لڑتا لڑتا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا کہ میں اب کھجوریں اللہ کی جنت میں جا کر کھاؤں۔ ایک صحابی احد پہاڑ کی طرف بڑھا اور کہا مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا اس نے سب کو چھوڑا، احد پہاڑ کی طرف بڑھا اور اللہ کے دن کے لڑتا لڑتا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور ہمیں بھی کبھی جنت کی خوشبو آئیں، کبھی ہم بھی دنیا کو ٹھکرا کر اللہ کو ترجیح دیں، ہم بھی کہیں کہ اللہ میرے لیے تیرا چہرہ سب سے عزیز ہے، تیرا چہرہ باقی رہنے والا ہے، تیرا چہرہ سب سے خوبصورت ہے، اللہ میں تیرے چہرے کے لیے مار بھی سکتا ہوں، مر بھی سکتا ہوں، لڑ بھی سکتا ہوں، ہجرت بھی کر سکتا ہوں، قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تو ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کی عملی تصویر پر لہذا یہ قرآن اللہ کی پالیسی، بتاؤ اس پالیسی کا ہم ساتھ دیں گے؟ یہ اللہ کی پالیسی ہے۔ کس چیز کی پالیسی ہے؟ ابھی بتایا، بتاؤ، دین کے غلبے کی پالیسی۔ اور غلبہ کیسے ہوگا؟ مسجدوں میں سارے باجماعت تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، ایک رکعت کی بجائے 100 رکعتیں پڑھو۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر 10 منزلیں اور بنا دو، دین غالب آ جائے گا۔ پھر یہ قرآن تو کہتا ہے یہ اللہ کی پالیسی ہے اور غلبے کی پالیسی، تو غلبے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور یہ مسلح چھوڑنے پڑیں گے، یہ تسبیحیں چھوڑنی پڑے گی، ان کروڑ میدان کو چھوڑ کر تمہیں میدانوں میں نکلنا پڑے گا، کفر کی پالیسی کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو کفر پالیسیاں بنا رہا ہے یہ کسی کے لیے بنا رہا ہے، تجھے سمجھنا پڑے گا یہ تیرے لیے بنا رہا ہے، تیرے ایمان کے لیے بنا رہا ہے، تیری اولاد کو گمراہ کرنے، کافر کرنے کے لیے بنا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ اور دین کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، کفر نے شکنجے ڈال دیے ہیں، ہم مسلمان غفلت کی نیند سو رہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، پتا ہے نا، جو سارے باشعور لوگ بیٹھے خبریں سنتے رہتے ہیں نا۔ اچھا ہم کس کے آگے ناک رگڑ رہے تھے؟ کس سے قرضہ لے رہے تھے؟ بولو یار، آئی ایم ایف سے؟ آئی ایم ایف نہیں دے رہا تھا، قرضہ لینا دینا، سب پالیسی بنانا، ڈیلنگ کرنا، یہ وزیر خزانہ کا کام ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ سے جب کام نہیں بنتا پھر وزیر اعظم بیچ میں کودتا ہے۔ تو بتاؤ اب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھوڑا سا معاہدہ ہوا ہے کس کی کوششوں سے ہوا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم کی وجہ سے ہوا۔ وزیر خزانہ فضول و صفے لوگ۔ اچھا اب جب بیچ میں آئی ایم ایف کے ساتھ وزیر اعظم ڈیل کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا، ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ وایا واشنگٹن کرتا ہے، وایا امریکہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے پہلے امریکہ سے کہا کہ جناب کچھ کرو، امریکہ نے آئی ایم ایف سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا امریکہ سے جب آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے مسئلہ تو حل کروا دو، کیا امریکہ اتنا سیدھا ہے، اتنا بھولا بھالا ہے، اتنا تمہارا خیر کا ہے، تم کہو گے اور فوراً مان جائے گا؟ کہ کوئی اپنا لطف تلے گا، وہ کوئی اپنی فرمائش کرے گا، اپنی بات منوائے گا؟ کیا خیال ہے کیا کرے گا؟ منوائے گا نا۔ اچھا وہ کیا منوائے گا؟ چونکہ تمہاری ایک طرف دوستی لگ رہی چائنا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بڑی یاری ہے، دوستی ہے، سی پیک بن رہا ہے، ابھی اس کا نائب صدر بھی پاکستان میں آگے آنے والا ہے، دوستی ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ چائنا سے تھوڑا سا فاصلہ کرو، پیچھے آؤ اور ہماری طرف ہاتھ بڑھاؤ، ہماری بات مانو، ہمارے آگے جھکو، یہ کرے گا؟ وہ بات منوائے گا نا پھر، ویسے تو نہیں تمہاری بات مانے گا۔ کفر سارے کا سارا یہی چاہتا ہے، جب بھی وہ تم پر دستے شفقت پھیرے گا، تمہیں قرضہ دے گا، تمہارا مسئلہ حل کرے گا، تمہیں پہلے کفر کے سامنے جھکنا پڑے گا۔
تمہیں کفر کی ڈیمانڈ ماننی پڑے، کفر کے مطالبات ماننے پڑے، پھر جا کر تمہاری بات مانی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کہتا ہے تم میرے ساتھ کھڑے ہو، میرے ساتھ کندھا ملاؤ، میرے دست و بازو بنو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہیں پالیسی دوں گا، میں تمہیں رستہ دکھاؤں گا، تمہارا کام صرف اور صرف جیسے میں کہوں ویسے کرتے چلے جانا ہے، اور تمہارے سارے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری میں رب کا قرآن دوں گا۔ یقین آ سکتا ہمیں یہ؟ ہماری بات کو سن کر کوئی کیا کہے گا؟ کہیں گے حضرت آپ کو کیا پتا حکومتی معاملات کا، آپ کو کیا پتا سیاست کا، آپ کو کیا پتا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہاں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جو حدیث سمجھتا ہے، جو سیرت النبی پڑھتا ہے، جو خلفاء راشدین کو پڑھتا ہے، تاریخ اسلام پڑھتا ہے، اللہ کی قسم تمہارے یہ قومی اسمبلی کے لم یا بوجھ، یہ قومی اسمبلی کے ممبران ہو، سینٹ کے سینیٹر ہو، اللہ کی قسم ان سے ہمارے مدرسے کا بچہ 1000 گنا زیادہ سیانا سمجھدار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے ڈی ویلیو کیا ہوا ہے نا کہ مدرسے والوں کو کیا آتا ہے۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا تھا نا مسجد نبوی میں، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ کیا نام؟ صفہ۔ وہاں پر لوگ پڑھتے تھے، غریب فقراء صحابہ جن کے پاس نہ کھانا نہ پینا نہ گھر نہ لباس، کچھ نہیں، جسم پر چیتھڑے باندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے فاقے پڑتے بے ہوش ہو جاتے۔ کوئی دل کرتا تو اپنے باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑا اور ایک کھونٹی کاٹ کر وہاں اس کو لٹکا جاتا، اور یہ اصحاب صفہ ان کچی پکی کھجوروں کو کھا کر گزارا کرتے۔ لیکن اسی مسجد نبوی کے اس مدرسے سے حکمران بھی نکلے، گورنر بھی نکلے، مفتی بھی نکلے، اور انہوں نے دنیا کو نظم و نسق بھی سکھایا، تہذیب و تمدن بھی سکھایا، قانون بھی سکھایا، سیاست بھی سکھائی، سپہ سالاری بھی کر کے دکھائی، اور دنیا کو فتح کر کے بھی دکھایا۔ بتاؤ ایران کو کس نے فتح کیا؟ اسی اصحاب صفہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کے تعلیم یافتہ لوگوں نے ایران کو فتح کیا، روم کو فتح کیا۔ بتاؤ کہاں وہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے؟ کہاں پڑھنے گئے تھے؟ ان کو تعلیم کہاں سے ملی؟ اور آج یورپ مانتا ہے کہ عمر جیسا شخص اگر اسلام کو ایک اور مل جاتا تو اسلام ساری دنیا میں غالب آ جاتا۔ آج یورپ والے حضرت عمر سے سیکھتے ہیں۔ جاؤ چائنا کا ماؤ زے تنگ، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ کہتا ہے میں نے سادگی سیکھی ہے، میں نے رہنا سہنا سیکھا ہے، میں نے سلیقہ سیکھا ہے، تو میں نے عمر ابن خطاب سے سیکھا۔ گاندھی کہتا ہے جب اس نے ہندوستان میں تحریک ترک موالات اس نے شروع کی تھی کہ ہم حکومت برطانیہ کا بائیکاٹ کریں گے، اس وقت اس نے ہندوؤں سے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں سادگی کی اگر مثال دوں تو مجھے ہندو مذہب میں نہیں ملتی، میں جب سادگی کی مثال تمہیں دوں گا تو اسلام کے دو عظیم سپہ سالار حضرت ابو بکر اور عمر کی سادگی کی مثال دینے پر مجبور ہوں میں۔ وہ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سلطنتوں فوجوں کے مالک، پھر بھی سادگی سے زندگی گزارا کرتے۔ آؤ سادگی زندگی گزارا۔ ایک ہندو ہو کر، متعصب ہو کر، وہ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر کی سیرت کو پڑھ لے اور اس سے رہنمائی حاصل کر لے، اور آج ہم مسلمان ہو کر، ان کے ماننے والے ہو کر، ایمانداری سے بتانا، جھوٹ مت بولنا، بتاؤ کس کس کے گھر میں حضرت ابوبکر عمر کی سیرت کی کتاب موجود ہے؟ کس کے گھر میں موجود ہے؟ گھروں کے گھر خالی، پڑھو گے کہاں سے؟ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تمہارے پر وحی نازل ہونی ہے، یہ تمہارے اندر علم پیدا ہونا ہے، پڑھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، یورپ گیا، یورپ کی لائبریریوں میں مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھا اور اس نے سمجھا کہ یورپ والوں نے جو ترقی کی ہے مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ترقی کی ہے، لیکن مسلمان کہ جن کے آبا و اجداد نے کتابیں لکھی تھیں وہ جاہل ہو گئے، اور غیر ان کے آبا و اجداد کی کتابیں پڑھ کر دنیا کے عالم اور فقیہ اور مفکر اور دانشور بن گئے۔ اس نے کہا تھا
کتابیں اپنے آبا کی تو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کہتا حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. وہ کہتا ہے، وہ کشمیر کا ایک شاعر ہے غنی، اس کی مثال لیتا ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف کہتا ہے بیٹا یعقوب کا تھا، بیٹا یعقوب کا تھا، پیدا کنعان میں ہوا، پرورش یعقوب علیہ السلام نے کی، لیکن جب ایک ملک قحط میں پڑا، مصیبت آئی، آفت آئی، تو اس ملک کو اس آفت سے نکالنے والا حضرت یوسف تھا. بیٹا کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. لیکن باپ قحط میں، کنعان میں قحط پڑا ہوا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کنعان کے قحط کو یعقوب کا بیٹا یوسف دور کرتا، لیکن وہ کہاں تھا؟ مصر میں تھا. لہذا یوسف کی ذہانت، فطانت، دور اندیشی، عقل مندی، پالیسی ساز ہونا، اس کا ان ساری صلاحیتوں کا فائدہ کس کو ہوا؟ مصر والوں کو. کہتا بالکل ایسے ہی کتابیں ہماری تھی، ہمارے آبا و اجداد نے لکھی، ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، ہم اسے اپنے حالات سنوارتے، ہم ترقی کرتے، لیکن کتابیں ہماری ہیں، فائدہ یورپ والوں اٹھائے، چونکہ ہمیں تو کتاب پڑھنی نہیں. تو ہمارے گھروں میں تو حضرت عمر کی سیرت ہی، حضرت ابوبکر کی سیرت ہی، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور ہے نہیں ہے تو یہ ہمارے گھروں کی بد نصیبی ہے، ہمارے بچوں کی بد نصیبی ہے. انہیں ایسے ماں باپ ملے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لگاؤ نہیں. ہزاروں روپے انہوں نے جوتوں پہ لگا دیے، کپڑوں پہ لگا دیے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے پہ لگا دیے، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت خرید کر نہ لا سکے. اپنی اولادوں کو موبائل دے دیے، ہاں لیکن سیرت کی کتاب نہ لا سکے. سیر و سیاحت پہ پیسے لگا دیے، لیکن ایک سیرت کی کتاب نہ لا سکے. اور گھر تفسیر کی کتابوں سے خالی ہے، سیرت کی کتابوں سے خالی ہے، خلفائے راشدین کی سیرت سے خالی ہے، اور تمہارے اندر علم کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا تلخ ہے. جب بھی میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں نا تو میرے جذبات بھڑک جاتے ہیں. میں حریص ہوں، میں لالچی ہوں، میرے دل میں حرص بھری ہوئی ہے، اس بات کی حرص بھری ہوئی ہے کہ دین اللہ کا دنیا میں غالب ہو. اس بات کی حرص ہے، لالچ ہے کہ میرا حرص مجھے ٹکنے نہیں دیتا. میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتا ہوں. کاش کہ تمہارے اندر بھی، تمہارے دلوں میں بھی یہ درد پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھنے لگ جائیں، آپ بھی اس کے لیے تڑپیں، آپ بھی بیدار ہو، آپ کی زندگیوں کا بھی مقصد بدل جائے. میں یہ چاہتا ہوں. قرآن پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، انتظار میں ہے کہ کون آگے بڑھے گا اور میرا سہارا بنے گا، کون آگے بڑھے گا، میرا دست و بازو بنے گا، کون ہے جو مجھے سمجھے گا، کون مجھے مانے گا کہ میں ضابطہ حیات ہوں، میں دم درود کی کتاب نہیں ہوں، میں مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہوں، میں صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہوں، میں تو ہدایت نامہ ہوں، میں تو اللہ کی پالیسی ہوں، میں تو دنیا میں غالب ہونا چاہتی ہوں، مسلمانوں کو غالب کرنا چاہتی ہوں. قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کے دست و بازو بنو. وگرنہ ہم سے پہلے لوگ اس قسمہ پرسی اور مسائل کا شکار تھے اور چیختے چلاتے گزر گئے. ہماری زندگیاں بھی گزر رہی ہیں. اپنا نہیں، آنے والی نسلوں کا سوچو، اپنی اولاد کا سوچو. کیا دے کر جا رہے ہو؟ یہی رونا دھونا، یہی مشکلات، یہی پریشانیاں، یہی فکری غلامیاں. تمہاری اولادیں بھی ان کی غلام رہے گی، ان کی نوکریاں کریں گی. تمہاری اولادوں کی قسمت کے فیصلے وہی کافر کریں گے جو آج ہماری قسمت کے فیصلے کافر کر رہے ہیں. بتاؤ، دنیا میں جب بھی بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، ان مسائل کا فیصلہ ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ او غافل مسلمانوں، جاگو، کون کرتا ہے؟ دنیا کے 5 جگہ ہیں، دنیا کے 5 بدماش ملک ہیں جن کو
ویٹو کا حق حاصل ہے. وہ 5 ملک ان کی ہاں میں باقی دنیا کی ہاں ہے, ان کی نہ میں پوری دنیا کی نہ, اور ان میں سے ایک ملک بھی مسلمان نہیں. کہاں ہوں؟ قرآن تمہیں ان 5 سے اوپر تمہیں سپیریئر بنانا چاہتا ہے. اس لیے قرآن کو عزت دو, قرآن کو سمجھو, قرآن کی پالیسی, قرآن کی پکار. اس لیے جاگو. آپ سے ایک وعدہ لوں آج. آپ ہر دفعہ تقریر سنتے ہیں بھائیو, آپ ہی بیٹھتے ہیں, میں آپ سے ہی کہہ سکتا ہوں, آپ سے ہی کہوں گا نا. اور کوئی بات نہیں, اگر آپ سب بھی نہ کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے, میں مایوس پھر بھی نہیں ہوں گا, پھر بھی مایوس نہیں ہوں گا. سب بھی انکار کر دو گے, مایوس نہیں ہوں گا, انشاءاللہ نہیں ہوں گا. کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک مسلمان کو, ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. اس مسجد سے مجھے 10 لوگ مل سکتے ہیں, 10 لوگ جو اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنا مشن بنائے جیسے میں نے بیان کیا. وقت بھی دیں, اس کو تعمیر بھی کریں, اس کو پالیسی سمجھیں, اس کے مطابق اپنے گھر کو, اپنی ذات کو, فکر کو, ساری زندگی کو چلانے کی کوشش کریں. مجھے پتا ہے اگر گھر میں آپ کا پورا بس نہ چل سکے کوئی بات نہیں, آپ اپنی ذات کی حد تک عہد کرو, اپنی ذات کی حد تک عہد کرو. صرف 10 لوگ, 10 چھوڑو 5 کرو, 5 لوگ, لیکن جذباتی ہو کے خدا کے لیے مت کہنا. یہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے, بات کریں گے, بہت بڑی بات ہو, اور یہ بات قبول کرنے سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں, کتنی تکلیفیں ہیں, کیا کیا سہنا پڑے گا. جذباتی ہو کر بالکل مت کرو. چونکہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت قریب تھا, پہلے آپ طائف گئے, طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی, بہت تکلیفیں, آپ واپس آ گئے. پھر مکہ میں اسی ادھیڑ بن میں تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, شاید تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلا چلا کے ہلاک کر لے. یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہلاک ہونے کے قریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس وجہ سے؟ معاش کا مسئلہ تھا, اور معیشت کا مسئلہ تھا, اولاد کا مسئلہ تھا. کس کا مسئلہ تھا؟ حرص تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, قرآن کو مان لیں, قرآن کو ضابطہ حیات بنا لیں. صرف یہ فکر تھی, اس لیے لوگوں کے دروازوں پر جاتے تھے, چوکوں چوراہوں میں جاتے تھے, میلوں میں جاتے تھے. جو شخص کسی قابل نہیں تھا اس ظالم کی باتیں سنتے تھے, تانے سنا کرتے تھے. لوگ برا بھلا کہتے ہیں, بعض لوگ آپ کو گالیاں دیتے, بدتمیزی کرتے, گریبان میں چادر ڈال کر گلا گھونٹتے, گھسیٹتے تھے, پتھر مارتے تھے, منہ پر تھوک دیا کرتے تھے, دروازے نہیں کھولا کرتے تھے, مسجدوں سے نکال دیتے تھے, برے برے القابات اور الزامات دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول یہ سب برداشت کر کے اگلے دن پھر ان کے دروازے پر چلے جاتے تھے. ہم تو کسی اپنے رشتہ دار کے دروازے پر نہیں جا سکتے, اگر ایک دفعہ اس سے تھوڑی انبن ہو جائے ہمت نہیں پڑتی, چلے جاتے ہیں. خود اپنے اندر سے اپنا آپ کو روک رہا ہوتا ہے, پاگل ہے. انہوں نے اگر بےزتی کر دی, دروازہ میں کھولا, کیا بنے گا؟ سوچتے ہیں نا. اللہ کے رسول سوچتے تھے کہ کل میں ان کے دروازے پر گیا تھا, انہوں نے بےزتی کی تھی, آج پھر جا کر ان کے دروازے پر دستک دوں, اور بات وہی میں نے کہنی تھی. بات تو نہیں نا بدلی, وہی کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی کہنا ہے نا. اس بات سے پہلے لڑائی ہوئی تھی. پھر مدینہ کے کچھ لوگ اوس اور خزرج کے اللہ کے رسول کے پاس حج کے موقع پہ گئے تھے. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ, 2 بیعتیں اللہ کے رسول سے کی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں, اگر آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں نہ دے رہا آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو جگہ دیں. بات چیت ہوئی,
پھر جس دن فائنل بات ہونی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں گئے، آپ کا چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت عباس نے کہا تھا پتہ ہے تمہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو تم سارے عرب کو اپنا دشمن بنا دو گے، اور سارا عرب تمہیں اپنا دشمن سمجھ کر تم پر ٹوٹ پڑے گی، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، حملہ کر دیا جائے گا، معاشی لحاظ سے معاشی مقاطعہ کر دیا جائے گا۔ برداشت کر لو گے؟ کیا کہا تھا ان صحابہ نے؟ کہا ہاں ہم برداشت کریں گے۔ کہا اللہ کے رسول جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے پھر آپ کی عزت ہماری عزت ہوگی، آپ کی جان ہماری جان ہوگی، پہلے ہم قربان ہوں گے پھر کوئی آپ تک پہنچے گا، ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے، ہم قتال کریں گے، ہم پیسہ خرچ کریں گے، ہم دشمنیاں مول لیں گے، اللہ کے رسول ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے، ہر چیز آپ پر فدا کر دیں گے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پتہ ہے آپ کو مکے والوں نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا تھا، انصار کو دھمکی لگائی، اے مدینے والوں تمہیں پتہ ہے نا ہم مکے والے، قریش والے، ہم سب بڑے طاقتور ہیں پورے عرب میں، ہماری عزت ہے، توقیر ہے، ہماری بات مانی جاتی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ کہا پھر اگر اپنی خیر بناتے ہو پھر ان لوگوں کو اس نبی سمیت مدینہ سے نکال دو، وگرنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ باقاعدہ وفد بھیجا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کتنے لوگ چاہیے؟ صرف نعرہ نہیں چاہیے، 5 لوگ چاہیے، اور 5 لوگ چلو اس وقت نہیں لیتا ہوں، اگلا اتوار آئے گا، اگلے اتوار درس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی یہ بیان کریں گے، پھر آپ لوگوں سے میں 5 لوگ وعدہ لوں گا انشاءاللہ۔ آپ سوچ لینا، سمجھ لینا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہاتھ کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا وعدہ نہیں کرنا، سچا وعدہ جو کر سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں، وہی کرنا۔ مشکل بہت ہے، معاملہ آسان نہیں ہے، اپنے آپ پر جبر کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو شکست دینی پڑے گی۔ تیرا من تجھ سے نہیں مانے گا، اوروں کو چھوڑ دے، تیرا من تجھ سے نہیں مانے گا، تیرا دل تیرے خلاف ہو جائے گا، تیرا دل تجھے اندیشے دلائے گا، ڈرائے گا، خوف زدہ کرے گا۔ ان سارے ڈروں اندیشوں کو توڑ کر تو نے اپنے آپ پر فتح حاصل کرنی۔ اگلی اتوار کو بات ہے، دیکھتے ہیں جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بچوں کو نکال دو، یہ سمجھدار بڑے لوگ، ان میں سے اگلے اتوار کتنے لوگ آتے اور آ کر کیا واقعتاً کوئی وعدہ کرتے، یہ دیکھیں گے اگلے اتوار۔ کیونکہ آج وعدہ کر کے چلے جاؤ، کل میں کہوں کہاں ہیں وہ 5 لوگ؟ آئیں نا، آئیں نا، کیا مطلب؟ منافق کی کتنی نشانی ہے؟ بولو، حدیثیں سنی ہوئی ہیں، منافق کتنی نشانی ہے؟ 3 نمبر 1 بات کرے تو، وعدہ کرے تو، امانت رکھی جائے تو، چوتھی بھی علامت ہے اگر کسی جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالے۔ فرمایا من کن فی اربع کان منافقا خالصا ان صام وصلى، جس میں 4 نشانیاں پوری ہوں، وہ بھلے نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، پکا منافق ہے۔ نمازوں کا اعتبار نہیں ہوگا، روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بھلے مہینے کے 3 روزے بھی رکھو، جمعرات سوموار کا روزہ بھی رکھو، پورے رمضان کے روزے بھی رکھو، 5 نمازیں بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، لیکن اگر وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، جھگڑا ہو جائے تو گالی ہے، یہ سب کام کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے وہ پکا منافق ہے، خالص منافق۔
ہاں جی اگلے اتوار پھر بات ہو جائے ہیں. دیکھ لو بابا جی نے ہاتھ کھڑا کر دیا. دو جی میں کہہ رہا ہوں اگلی اتوار بات ہوگی, ابھی میں ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا. کیوں جی بات ہے, پہلا امتحان تو ہے نا اگلے اتوار آنا ہے کہ نہیں آنا, اگلے اتوار آنا.